ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کی انگوٹھی کھو گئی۔ اکبر بڑا پریشان ہوا کیونکہ یہ اس کے باپ کا تحفہ اور نشانی تھی۔ جب بیربل دربار میں پہنچا تو اکبر نے سارا ماجرا اس کو سنایا اور اسے کہا کہ تم بہت سیانے بنتے ہو، اب ذرا ہماری انگوٹھی ڈھونڈ کر دکھاؤ تو میں تم کو پھر جانتا ہوں، میں تمہیں مانتا ہوں۔ تو بیربل بولا، جہاں پناہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی انگوٹھی ابھی مل جاتی ہے۔ آپ کی انگوٹھی دربار میں ہی موجود ہے اور کسی درباری نے اسے اپنے پاس چھپایا ہوا ہے، اور یہ چور درباری وہ ہے جس کی داڑھی میں تنکا اٹکا ہوا ہے۔ جس درباری کے پاس انگوٹھی تھی وہ خوفزدہ ہو گیا اور غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اپنی داڑھی کی طرف اٹھ گیا۔ بیربل کی تیز نگاہوں نے فوراً اس درباری کو بھانپ لیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ جہاں پناہ یہی وہ چور ہے جس کے پاس آپ کی انگوٹھی ہے، اسی کی تلاشی لیجئے۔ تلاشی لینے پر انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ اکبر بڑا حیران ہوا کہ بھلا بیربل کو چور کا پتہ کیسے چلا۔ اس لیے مشہور ہوگا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اس لیے یہ کہاوت مشہور ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی کہ مجرم کا ضمیر ہمیشہ خوف زدہ ہوتا ہے اور ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور ایک ایسا تحفہ جو بالکل پیور خالص ہے، اس میں سکون شامل ہے، مگر ہم اپنا سکون خود کھو دیتے ہیں۔ ہر شخص جو بے سکون ہے ذرا اپنے معاملات پر نظر لگائے کہ وہ کہیں چور تو نہیں ہے، کسی کال کا چور تو نہیں ہے، کسی فیل کا چور تو نہیں ہے۔ ارے نہیں سمجھے تو آپ اب دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص چور ہے، اور ہر کوئی اپنے لیول کی کرپشن کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ اس کی روح میں کہیں نہ کہیں چھید ہو رہا ہے جو اسے بے قرار کیے رہتا ہے۔ آپ دکاندار ہیں تو آپ کے پاس ایک رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ دکانداری میں کہاں کہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے دکاندار خود جانتا ہے۔ آپ ٹیچر ہیں تو بھی رول ماڈل موجود ہے کہ ٹیچر کا کام پڑھانا نہیں، سکھانا اور انسان بنانا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے کے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اخلاص میں تنکے کون کون سی چیزیں ہیں، آپ کو معلوم تو ہے، مگر نفس آپ کو دلیل دیتا ہے، جواز نکال دیتا ہے۔ دو اصول ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تو کسی کا برائی کرنا، دوسرے کے لیے برائی کا جواز نہیں، دوسرا ایک برائی دوسری برائی کا بھی جواز نہیں۔ آپ ان تنکوں کی لسٹ بنائیں، اپنے شعبوں کے سارے تنکے آپ کو پتہ ہیں، پھر ان تنکوں کی آہستہ آہستہ صفائی کر دیں، اپنے کردار میں سے، اپنے یقین میں سے تنکے نکال پھینکے۔ تنکے کا ایک نام دوستو یاد رکھیں، بہانہ بھی ہے۔ اپنے کاموں میں، فرائض میں بہانہ نہ لائیں، اپنے حصے کا کام اور اللہ پہ توکل ضرور کریں۔ ہم سب توکل مع الاسباب کے درجے پر ہیں۔ اسباب کر کے توکل کرنا ایمان و یقین کا ابتدائی درجہ ہے۔ غلط فہمیوں سے نکلیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ریڑھی لگانا، فروٹ سبزی سجانا آپ کا کام ہے، پھر ہو کے دکھانا، صدا لگانا، آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس کے بعد کسٹمر کا دل مائل کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے کفار کو ایسے اتنا نہیں نوازا، انہیں ان کی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ دوست کہتے ہیں کہ غیر مسلم بہت ایماندار ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کے اصول، قرآن حدیث کے اصول اپنا لیے، اور ہم نے تنکے چننا شروع کر دیے۔ ایک 10,000 والا شخص چوری بھی 10,000 تک کر سکتا ہے، اس طرح 2 کروڑ والا شخص کبھی 10,000 کی چوری نہیں سوچے گا، وہ اپنے لیول کے مطابق چوری کرے گا۔ تو یہ عہد پورا نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اپنے حصے کا کام پورا نہ کرنا، سستی کرنا، ادارے سے مخلص نہ ہونا، نوکری کو نوکری سمجھنا اور پوری توجہ سے کام نہ کرنا، یہ سب تنکے ہیں جو ہمارے ایمان کی داڑیوں میں پھنس گئے ہیں۔ انہیں نکالیں دوستو، یقین مانیے آپ چند سکوں میں بھی سکون پا لیں گے، مگر نہ یاد رکھیں جسم کو مولٹی فون پر سکون مل جائے گا مگر روح بے قرار رہے گی۔ اپنی روح کو زخمی مت کریں۔